Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Rajesh sahab, welcome to the show. اور بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آج آپ کو ہم نے زحمت دی کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے کشمیر کی تاریخ کے محرکات، اور اس میں جو آپ کو چیلنجز اسپیشلی ایجنسیز کی طرف سے جو چیلنجز آپ کو آئے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پہ نومبر 24 کو ایجیٹیشن کی کال ہے، ایک دھرنے کی کال ہے، لوگوں کو کال کی گئی کہ پورے پاکستان سے لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ اس میں جو ایک چیز سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ ایجنسیز، آرمی چیف اور یہ سارے لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے گا۔ اب یہ ڈیلنگ ٹیکٹسز جو ہیں ایجنسیز کی طرف سے یا پاکستان کے اندر، خاص طور پہ کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ پاکستان ہے، کسی زمانے میں آپ بھی ان کے ساتھ سیم پیج پہ ہوا کرتے تھے، اب سیم پیج پہ وہ بھی نہیں رہے، عمران خان بھی نہیں رہا، آپ بھی نہیں رہے۔ آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹسز کھیلتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پلیز۔ بہت بہت شکریہ مجید صاحب، آپ نے جو موضوع رکھا ہے اس اعتبار سے میں اونچی حد تک رہ کے بات کروں۔ بیسیکلی اگر آپ جو کنسرن ہے مجھے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو کی کال دے رکھی ہے، دھرنے کی کال دے رکھی ہے 24 نومبر کی، تو کہ حکومت اس سے کیسے نمٹ رہی ہے، میں اس کے اوپر اپنی ایک مثال دوں گا اس سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سین پیج پہ ہونے یا نہ ہونے کا۔ یقیناً جب سین پیج پہ ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے 2014 میں دیکھا عمران خان کا جو دھرنا تھا 2 مہینے کا، وہ بھی ایک کسی نہ کسی سیکٹر سے تعاون کی وجہ سے تھا، اور آج اسی عمران خان کا دھرنا جو ہے اس کو ڈیلے کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں ایجنٹوں کا ایک کر رہا ہے۔ پھر تو کھیل چلتا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اپنے 11 فروری 1992 کے سیز فائر لائن کی کال سے، اور جو کچھ ہمیں وہاں درپیش آیا، جس قسم کے مسائل، جس قسم کی چیزیں ہوئیں، میں ان کو دہراؤں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر اس وقت میں پی ڈی آئی کی کال کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم نے جب 11 فروری 1992 کو جو شیخ کشمیر مقبول کا جو شہادت ہے، اس پر ایک کال جو ہے وہ 1991 میں ہی نومبر دسمبر کے مہینے میں دی تھی، اور باقاعدہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر کے امان اللہ خان صاحب اس وقت ہمارے چیئرمین تھے، انہوں نے ایک کال دی، اور یعنی کم از کم 6 مہینے کا وہ وقفہ تھا جب ہم نے کال دی کہ 11 فروری کو ہم پہلے 3-4 مہینے 5 مہینے تو کسی نے کوئی اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا، اور ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو تیاری میں لگے رہے۔ جو 11 فروری کے دن قریب آتے گئے تو حکومت کی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی۔ اس وقت میں نواز شریف کی حکومت تھی پاکستان میں، ہی واز پرائم منسٹر، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کو بھیجا امان اللہ خان سے ملاقات کے لیے۔ ہمارا اس وقت میں راولپنڈی صدر میں دفتر ہوا کرتا تھا کشمیر روڈ پہ۔ وہ آئے، ملے، اور جو گفتگو ہوئی اس میں صرف ایک ہی بات کی حکومت کی کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں، آپ اس کو کال آف کر دیں، بہت ساری چیزیں جو حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور بدلے میں جو ہے وہ امان صاحب نے جو بات کی، بڑی واضح طور پہ کہا کہ 2 چیزیں کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ خود مختاری کا آپشن قبول کر لے اور اعلان کرے باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا سی فائر کا ہے مارچ، اس کو روکنے کی بجائے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دنیا کو بتائے وہ کہ وہ ان کا بہرحال چودھری شجاعت صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، وہ واپس گئے، انہوں نے کیا کہ پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھیجا، اور پھر شیخ رشید سے میں آپ سمرائز کر دوں، اور یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو میں دکھاؤں گا آپ کے جو اس وقت کے اخبارات میں۔ اسی دوران میں ہماری ایک میٹنگ سردار عبدالقیوم صاحب کی خواہش پہ، ان کی ریکویسٹ پہ ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان کے کوئی اعلیٰ شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے تو امان صاحب کو لے کے آپ آئے وہاں پہ۔ بہرحال مختصر میں اور امان صاحب جو ہے وہ سردار قیوم صاحب کی دعوت پہ
تو ہماری اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں جو آج کا بڑا جو ہوٹل ہے یہ، تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی اور نصف شب کو وہ ہوئی ملاقات. تو اس میں اسد درانی صاحب تھے اس وقت کے DG ISI، اور انہیں کے تھے ڈپٹی بریگیڈیئر سلیم اور سردار عبدالقیوم صاحب، امان صاحب اور میں. ایک سیکنڈ یہاں پہ ہولڈ کیجیے گا. ایک پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہے جس کی لیڈرشپ کے ساتھ ISI کا چیف ملاقات کر رہا ہے. تو اس وقت اگر ISI کا چیف جا کے عمران خان سے ملے گا تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. دیکھیں ہونا تو چاہیے. جب آپ مینج کر رہے ہو کسی چیز کا، میں پہلے مجھے اسی بات پہ رہنے دیں، پھر اس کے بعد جب ہم سوال کر لیں گے آج حکومت کو کیا کرنا چاہیے، تو بعد کی بات ہے. میں اس پہ بھی اپنی رائے دے سکتا ہوں بیسڈ آن مائی اون ایکسپیرینس. تو وہ آدھے پونے گھنٹے کی ملاقات کا جو مقصد تھا وہ، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ سردار قیوم صاحب کی خواہش پہ ہوئی، اور ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ کم از کم اس ملاقات سے کچھ ہو نہ ہو لیکن مجھے بھی پتہ لگ سکے کہ حکومت پاکستان سوچ کیا رہی ہے آپ سے اس مارچ سے نمٹنے کے لیے. کیونکہ وہ اس وقت میں آزاد کے وزیر اعظم تھے، ایگزیکٹو تھے، اور انہی کو نمٹنا تھا، تو ان کو خود بھی نہیں علم ہو پا رہا تھا پالیسی کا. تو ان کے لیے بھی ایک بہتر موقع تھا کہ جو ISI کا چیف ہے وہ بھی بیٹھے، اور جو کال دے رہے ہیں وہ بھی بیٹھے، تو تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے اور وہ بھی اپنی کچھ تیاری کریں. اور ہمارا اپنا جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہماری بات بننی نہیں ہے، کوئی ہم نے کال آف کرنا نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی بعد میں انہوں نے ان کے پاس ایک حربہ رہتا ہے کہ لیڈرشپ کو اریسٹ کر لو. یہ پہلے سے ہی میرے ذہن میں تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میرے ساتھ میں نے اپنے بھانجے کو جو ہے وہ ساتھ رکھا تھا. وہ بعد میں پھر ہم PTI میں بنیادی کردار ادا کیا کی بات کر رہا ہوں. تو ان کو میں ساتھ رکھا تھا اس چیز کے ساتھ کہ جو ہی میٹنگ ختم ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بنے گی نہیں بات، تو آپ جو ہے وہ ہمیں یہاں سے گرفتاری سے بچانا ہے، کسی طریقے سے نکالنا ہے. اور ہم نے اس وقت خود ہی فیصلہ کر لیا کہ امان صاحب کو اسی وقت میں مظفر آباد بھیج دیا جائے، اور آرام سے، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ گرفتاری نہیں دینی. اور مجھے جو ہے کہا گیا، میں امان صاحب نے میں نے مچھر سے کہ میں پنڈی میں ہی روپوش ہو جاؤں گا، اور کوشش کریں گے کہ جو کوآرڈینیشن جو وہ چلتی ہے، اور تاکہ جو قافلے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو مظفر آباد روانہ کیا جا سکے، اور اس سے زیادہ کہ میڈیا کے ساتھ جو کوآرڈینیشن کا ذریعہ بنا رہا ہوں. چنانچہ میں وہاں پہ تو وہاں امان صاحب نے کہ تو پھر اس کے اگلے دن مجھے کال آ گئی محترمہ ناہید خان کی، جو بے نظیر بھٹو کی سیکرٹری تھیں. انہوں نے کہا جی کہ بیوی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا، میں اس وقت میں ریئلی موونگ میں تھا. ایک دوست نے مجھے اپنا موبائل، اس وقت میں نیا نیا یہ آیا ہوا تھا موبائل، تو وہ ایک بڑا سارا بھاری سارا چیپٹر ہوتا تھا. تو راجا صاحب ہیں، وہ زبیر صاحب، وہ آج کے کینیڈا میں، تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں ان سے. تو وہ لے کے میں گھومتا تھا گاڑی میں اور دفتر کے آگے پیچھے. تو پھر آپ کی ملاقات ہوئی بے نظیر سے؟ بے نظیر صاحبہ سے میری پھر ملاقات ہوئی. میں گیا وہاں پہ، اور اس چیز کے کچھ اشارے ملے کہ ان کو جو ہے وہ شاید حکومت نے یا کسی غیر ملکی سفارت خانے نے ان سے اپروچ کیا تھا، یہ اس خدشے کے کہ جو ہے ہمارے اوپر شیخ رشید کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اثر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت ہی اس میں انوالو ہو یا کچھ اس قسم کے شبے کے ساتھ. تو انہوں نے بے نظیر کو بھی کہا کہ آپ اس میں جا کے ان سے بات کریں. جب حکومت نے ان کو ٹاک دیا، دس آئی ہیو نو آئیڈیا. مگر اس میں سب سے حیران کن بات یہ تھی اس کی سینسٹیوٹی کی کہ جب میں وہاں پہنچا تو بے نظیر صاحبہ نے اپنے ساتھ اپنی والدہ کو، آزاد کشمیر کے اس وقت کے ان کے جو سابق ان کے دفتر ممتاز حسین راٹھور صاحب، ان کو رکھا ہوا تھا. خورشید حسن میر ہوا کرتے تھے، راول پنڈی سے ممبر اسمبلی کے رہے ہیں، کشمیری کنیکشن بھی تھا ان کا. یعنی اس قسم کی ٹیم، اور خود اپنی والدہ کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا. اسی طرح انہوں نے، اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب میں پہنچا ہوں تو اسی وقت میں سارا پریس بھی اسی کمرے میں بلا لیا گیا جو وہاں پہ موجود تھا. حالانکہ یہ چاہ تھا کہ مطلب کوئی ایسی پبلک میٹنگ نہیں ہے جو پبلک جائے. تو کیا میٹنگ ہوئی آپ کی سر؟ تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جس بات پہ اصرار کیا وہ یہ کہ آپ اس مارچ کو پوسٹ پون کر دیں، اس مارچ کو پوسٹ پون کر دیں. اور وجہ کیا بتائی؟ مطلب حکومت کو موقع دے دیں کہ جی آپ کی کار کو آگے لے کے جائے
تو میں نے اس پہ سمپل سے کہا, میں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 6 مہینے پہلے کال دی, حکومت نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. ہم نے ان کو یہ تک کہا کہ آپ اس میں یونائٹڈ نیشن کو انوالو کریں کہ وہ آئے, وہ ہمارے ساتھ بات کریں, اس کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا. اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ پھر میں نے بے نظیر کو محترمہ کو اسد درانی سے ہوئی ملاقات کی بھی ساری تفصیل بتا دی. اس وقت میں جو مجھے یاد تھا میں نے اس وقت میں ان کے سامنے, تو انہوں نے پریس کو ایک ادھری کہا کہ آپ اس پورشن پہ گفتگو کے اس پورشن کو آپ آف دی ریکارڈ کر دیں. اور میں حیران ہوا اگلے دن جب اخبارات میں دیکھا تو ایک ایک لفظ جو ہے جو بے نظیر صاحبہ بات کر رہی ہیں, سوال کر رہی ہیں, میرا جواب ہے وہ سب کچھ جو کہ ان یوزول ہے, مطلب صحافت کے میں. تو انہوں نے ایک ایک جملہ اور ایک ایک چیزیں وہ ریکارڈ کی. تو میں نے نائز خان کو اگلے دن فون کیا, میں نے کہا یہ سارا کچھ آپ نے ٹرسٹ ملا ہے. انہوں نے کہا یہ مینیج تھا, یہ مینیج تھا, اور ہم نے اس چیز کے لیے پریس کو مدعو کر رکھا تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. تو میں نے بے نظیر صاحبہ سے پتا نہیں اس وقت میں میرا یہ فیصلہ جواب دیا وہ درست تھا یا نہیں تھا, تو لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے, اب آخری ٹائم پہ آ کے ہمیں یہ کال آف کرنے کی کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مظفرآباد میں تشریف لائیں اور وہاں جو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ آ کے بات کریں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے. مگر پھر جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اسی چیز پر ہمارے پروگرام کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے طاقت کا استعمال کیا, گولیاں چلائیں. ہمارے اسی چکوٹی سیکٹر میں 6 بچے شہید ہوئے اس دن, اور اس میں میرا ایک بھانجا بھی تھا. اور پھر اس طرح ہم نے اس وقت میں مارچ کال آف نہیں کیا تھا, مارچ میں بھی ہوا جو ہمارا دوبارہ 20 مارچ کو کرنے کی کوشش کی, اسے بھی ناکام بنایا گیا. بات یہ ہے کہ حکومتیں جب اس قسم کی عوامی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کرتی ہیں یا مارچ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس سے وہ فلسفہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 92 کے ہی 94 میں پھر دوبارہ کوشش ہوئی, 96 میں ہوئی, 97 میں ہوئی, اور ہر سال ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ رکے گا نہیں. سملرلی آج جو صورتحال ہے پاکستان میں جو پیدا ہوئی ہے, یہ ہمارے لیے بھی قابل کنسرن ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کشمیر کے لیے بھی ضروری ہے, ہندوستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کشمیر کے لیے, کیونکہ یہ جب ان کے یہاں راجہ صاحب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جو پریشر بلڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت نومبر 24 کو, آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے, آپ مجھے بتائیے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس یہ بتائیے کہ یہ پریشر کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ in the larger interest of پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس کے اوپر کرنا چاہیے. اب یہ جو اس وقت میں صورتحال آ کے کھڑی ہوئی ہے, آپ یعنی ایک فریق کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ جو مقصد آپ کا کیا من رہا ہو وہ ہونا مشکل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیاسی بات چیت کا راستہ کھولا جائے, اور عمران خان, کیونکہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں, عمران خان کے ساتھ جا کے براہ راست بات کی جائے. اس میں کوئی کسی کو وہ ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. کس کو بات کرنی چاہیے؟ جن کے پاس طاقت ہے, تو وہ دو فیصلہ ہے نا. اگر مثال کے آرمی چیف بات کرے, میں اس کے لیے کیا سجیسٹ کر سکتا ہوں جس کے پاس طاقت ہے. طاقت اسی کے پاس ہے, آرمی چیف کے پاس ہی طاقت ہے. وہ شروع سے ہی ان کا کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم یہ کہے کہ میں پاکستان کی پالیسی جو سب کچھ ہے وہ میں چلاتا رہوں, میں چلا سکتا ہوں, یہ تو مطلب سفید جھوٹ ہے. سفید جھوٹ ہے. دیکھیں فوج کا شروع دن سے ہی کر رہا ہے اس پاکستان کی سیاست میں, اور دن بدن مضبوط ہوئے ہے, وہ کمزور نہیں ہوئے. تو اگر ان کو کمزور آپ دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو کمزور کرنا ہے یا اس انٹرفیئر کو کمزور کرنا ہے تو پاکستان کی سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خون خرابہ ہوگا. بات یہ کہ جس قسم کی صورت بنی ہوئی ہے, جس قسم کی, کیونکہ آپ نے جب سیز فائر کی طرف مارچ کیا تو آپ کی تو گولیاں چلیں, آپ کی شہادتیں بھی ہوئیں لوگوں کی, ٹھیک ہے. لیکن کیا بتائیں, اس زمانے میں جنرل درانی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں, چادر چار دیواری کا خیال نہ رکھیں, بے پردگی کریں, راتوں کو اٹھا کے لے جائیں. میں کوئی ایسی تحریک تو تھی نہیں آپ کے ساتھ کشمیر میں. تو یہ جو لوئسٹ لیول ہمارا جو مارل جو ایتھیکل جو لوئسٹ لیول ہے, اسپیشلی ایجنسیز کا جو آ کے گھروں میں بغیر پر وارنٹ کے انٹر ہو جاتے ہیں, یہ چیز نہیں تھی.
exercises or whatsoever they are taking the steps toward this. मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ. बहुत शुक्रिया राय साहब, हमारा टाइम खत्म हो गया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.